سنتا کیا ہوں کہ ادھر ایک قبر میں نے پائی اور اس قبر سے مجھے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور جو بھی پڑھنے والا تھا اس نے شروع سے لے کر آخر تک سورہ ملک تلاوت کی ہے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ عرض کر چکا تو رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو سورہ ملک ہے وہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے نا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اس کا مفہوم یوں بھی بیان کیا گیا کہ وہ شخص دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، اللہ نے اسے قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت نصیب فرما دی ہے۔ یہ سورہ ملک کی ایک قرآن پاک کی سورت کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور آپ کے سامنے واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص جس وقت قبر میں چلا گیا تو فرماتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے وہ عذاب کے فرشتے کے آگے رکاوٹ بن گئی، اور اس نے کہا کہ تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ فرشتے نے سورہ ملک سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم آتے ہیں یا کسی کو بھی سزا دیتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو سزا دیں، لیکن اللہ کی مرضی کے ساتھ ہم اس کو سزا دے رہے ہیں۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا تو فرشتوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی معاملہ اس کی سفارش کرنی ہی ہے تم اللہ رب العالمین سے عرض کرو۔ سورت اللہ کی بارگاہ میں سورہ ملک عرض کرتی ہے کہ یا اللہ یہ دنیا میں یہ شخص میری تلاوت کرتا تھا اور میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں، دنیا میں یہ میرا تذکرہ کرتا تھا، مجھے بار بار اس نے تلاوت کیا ہے، اب تو کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اگر تو نے ایسا ہی کرنا ہے تو میں سورہ ملک کو قرآن سے نکال دے۔ جس وقت سورہ ملک نے ایسے عرض کی تو اللہ رب العالمین اپنی شان سے فرمایا کہ کیا تو غضبناک ہے؟ سورہ ملک نے کہا مجھے ناراضگی کا حق حاصل ہے، یہ شخص دنیا میں مجھے رحمت کی امید سے پڑھتا رہا ہے، مجھے ناراضگی کا حق حاصل ہے، میں اس لیے لڑائی کر رہی ہوں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا جا میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کی سفارش کر دے، اس کو ہم بخش دیں گے نا۔ پھر اس وقت سورت بندے کی طرف رخ کرتی ہے اور اس بندے کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگاتی ہے اپنے شان سے اور اپنی انداز سے، اور پھر کہتی ہے مرحبا یہ ہونٹ دنیا میں میری تلاوت کرتے تھے نا۔ یہ ہے سورہ ملک کی شان۔ میں اس پر مزید بھی ڈیٹیل سے عرض کرنا چاہ رہا تھا اور مزید میں نے کہا تھا کہ اس پر میں عرض کروں گا، لیکن سورہ ملک کی گوناگوں فضیلتوں میں سے یہ فضیلتیں آپ نے سنی۔ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے مختصر تشریح کے ساتھ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں اپنے درس کو سمیٹ لوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو ہر ماہ نام جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، سبحان اللہ، وہی جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست اور بخشش فرمانے والا ہے۔ برادران اسلام، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے یہ دنیا میں صبح و شام آپ کے سامنے کبھی موت رقص کرتی ہے، کبھی کوئی جنازہ اٹھتا ہے، اور کبھی کسی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور کبھی کوئی نیا بچہ کسی گھر کے آنگن میں خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی نفسیات، کیونکہ انسان اپنے قریب کی چیزوں کو زیادہ سمجھتا ہے، تو اس کے مطابق فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، میں وہ ہوں جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں مفسرین نے بہت تفصیل لکھی، لیکن ایک بات پر مفسرین متفق ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا میں نے موت پیدا کی، موت کو مقدم کیا یہاں پہ اور زندگی کو یہاں پہ تاخر دیا، کہ موت مقدم ہے اور زندگی کو متاخر
میں رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے بعد صرف موت ہے اور موت عدم کا نام نہیں، ایسے نہیں ہے۔ رب نے فرمایا، گویا رب نے اشارہ کیا کہ پہلے تم عدم میں تھے، میں نے موت کو پیدا کیا، پہلے میں نے موت کو پیدا کیا، پھر موت کے بعد تمہیں زندگی بخشی۔ اور پھر رب شاید یہ بھی اللہ رب العالمین اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ اس زندگی کے بعد جب تم موت کا ذائقہ چکھو گے تو پھر اس کے بعد بھی میں نے تمہیں زندگی دینی ہے اور پھر تمہیں اپنی بارگاہ میں لا کھڑا کرنا ہے۔ اور اس کی ایک مثال اور اس کی وضاحت کے لیے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ موت جو ہے، اگر ایک مسلمان موت کو کثرت سے یاد کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کچھ خوبصورت منزل عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، مرنے کے بعد کیا کسی شخص کو شہید کے ساتھ بھی اس کا بھی اجر ملے گا اور شہید کے ساتھ بھی کوئی اٹھے گا، اس کا منظر ہوگا؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ شخص جو دن رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ گویا اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس تفسیر اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر کا عمود یہ ہے کہ انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور زندگی کے ہنگامے بھی دیکھے، لیکن زندگی کے ساتھ موت کو پیش نظر رکھے۔ اگر ایک مسلمان اپنی موت کو پیش نظر رکھے اور رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اگر ہم 20 مرتبہ کیا 2 مرتبہ بھی دن میں موت کے بارے میں سوچ لیں تو یقیناً ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، اور پھر یہی سورہ ملک ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر اگلی بات کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہارا امتحان لوں کہ تم میں سے کون خوبصورت اور اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں پہ رک کر میں عرض کروں گا کہ رسول کریم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جس وقت لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا پر پہنچتے تھے، اس کی تلاوت پر پہنچے تو آپ یہاں پہ رک گئے اور پھر فرمایا کہ وہ مسلمان جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے، وہ مسلمان جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں مستعد رہے، وہ تیز رہے، وہ مسلمان اس کے جو ہے نا وہ احسن عمل کی منزل پا لیتا ہے اور حسن عمل اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ العزیز الغفور، مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں نے موت پیدا کی اور میں نے زندگی پیدا کی تو یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے اور میں تمہیں آزمانے والا ہوں۔ پھر آزمانے کے بعد فرمایا کہ وہ العزیز الغفور، میں پھر بخشنے والا بھی ہوں۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ زبردست اور بخشش فرمانے والا ہے۔ گویا مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تم میرے رسول کی اتباع کرو گے اور تم امتحان میں اس طرح تو کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو گے تو رب چھوٹی موٹی ہماری خطائیں معاف کر دے گا اور انشاءاللہ تعالی حضور کے صدقے ہمیں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ احسن عملہ پر آخری بات عرض کروں گا کہ جو فرمایا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اگر آیت کے الفاظ پر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، کون زیادہ نفل پڑھتا ہے، کون زیادہ لمبے خطبے دیتا ہے، کس کی تقریریں زیادہ ہوتی ہیں اور کس نے کتابوں میں زیادہ سیاہی بکھیری ہے اور کس نے زیادہ بولا ہے اور کس نے سجدے زیادہ کیے ہیں۔ رب نے فرمایا ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں پر میرے استاذ المکرم مرشد و مربی قائد اہل سنت مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ سید ضیاء حسین شاہ صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات اپنی تفسیرہ میں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ یہ جو عمل ہے ایوکم احسن عمل سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں مراد کہ تم نے عمل زیادہ کیے،
یہ مراد ہے کہ تم نے تھوڑے عمل کتنے صاف نیتی سے اور للہیت سے کیے